زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج جمعرات 24 جون اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں۔ آوران کے علاقے جھاؤ میں قابض پاکستانی فوج کی جنگی جرائم کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پیر کے روز قابض پاکستانی فوج نے کئی چرواہوں سے ان کا مال مویشی لوٹ لیا ہے۔ ڈیلی سنگر کے مطابق جھاؤ کے مختلف علاقوں میں آئے روز قابض پاکستانی فوج چرواہوں سے ان کی مویشیاں چھین کر ساتھ لے جاتے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق قابض پاکستانی فورسز نے کچھ چرواہوں کی مال مویشی علاقائی لوگوں کے ساتھ صلاح و مشورہ کے بعد اس شرط پر واپس کر دی ہے کہ وہ بلوچ سرمچاروں کی نقل حرکت کی اطلاع قریبی آرمی کیمپ یا چوکیوں میں دیں گے۔ دوسری طرف قابض پاکستانی فوج نے کیچ کے مختلف علاقوں سے 2 طالب علموں کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق تربت میں امام ولد سعید نامی نوجوان جو تعلیمی چوک تربت کا رہائشی ہے کو منگل کی رات 2 بجے قابض پاکستانی فوجی اہلکاروں نے گھر سے حراست میں لینے کے بعد جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ امام عطا شاد ڈگری کالج تربت کے طالب علم ہیں۔ اطلاعات کے مطابق امام کی جبری لاپتگی کے وقت سمیر ولد فقیر محمد نام کا مقامی شخص بھی ساتھ تھا، جو قابض پاکستانی فوج کی سرپرستی میں کام کرنے والے مقامی ڈیتھ اسکواڈ کا کارندہ ہے۔ ایک اور اطلاع کے مطابق بدھ کو تربت کے علاقے قلگ میں قابض پاکستانی فورسز نے جارحیت کر کے گھر گھر تلاشی لی اور ایک طالب علم فدا ولد حبیب سکن بلیدہ گرداں کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ مارواڑ بولان میں زیر حراست جبری طور پر لاپتہ افراد کو قابض پاکستانی فوج نے قتل کر کے بربریت کی ایک اور مثال قائم کی ہے۔ اسی طرح مستنگ میں اساتذہ پر حملہ بلوچ روایت کو پراگندہ کرنے کی ریاستی پالیسیوں کا حصہ ہے۔ بی این ایم ترجمان نے کہا کہ بولان میں پاکستانی فوج نے پہلے سے جبری لاپتہ افراد کو قتل کر کے اسے ایک انکاؤنٹر قرار دیا، لیکن حقیقت میں تمام 4 افراد مختلف اوقات میں پاکستانی فوج نے اٹھا کر لاپتہ کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مستنگ میں خاتون اساتذہ پر حملہ بلوچ روایت پر حملہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ریاستی اداروں نے خاتون اساتذہ، اسکولوں اور طالبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے لیے پنجگور میں فرقان الاسلام کا نام استعمال کیا گیا، گوادر میں زاہد آسکانی کو شہید کر کے داعش کا نام استعمال کیا گیا تاکہ وہ تعلیمی نظام کو روک سکیں۔ بی این ایم ترجمان نے مند میں ایک بچے کو تشدد سے بچانے کی کوشش میں خاتون کے قتل کو انتہائی افسوسناک، قابل مذمت اور بلوچ روایت کی منافی قرار دیا اور کہا کہ قاتلوں کی پاکستانی فوج کی کیمپ میں پناہ اس امر کی جانب واضح اشارہ ہے کہ پاکستان ایسی درندگیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے تاکہ خواتین کی آزادیوں کو سلب کر کے بلوچ معاشرے کی روایتی سیکولر تشخص کو مٹا دیا جائے۔ منگل کے روز بلوچستان میں چمن کے علاقے توبہ اچکزئی میں تحریک طالبان پاکستان نے پاکستانی فوج کے اہلکاروں پر حملہ کیا ہے، جس میں پاکستانی فوج کے 4 اہلکار ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے قبول کی ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ کیچ میں اپسی کہن اور گومازی کے درمیان منگل کی صبح 10 بجے بان پیرڈا کے سر میں پہاڑی پر قائم قابض پاکستانی فوج کی چوکی پر بلوچ سرمچاروں نے اسنائپر سے حملہ کر کے ایک اہلکار کو ہلاک اور ایک کو زخمی کیا۔ دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان آزاد بلوچ نے کہا ہے کہ کوہلو کے علاقے کوہ جندران میں بی ایل اے کے سرمچاروں نے گیس نکالنے
والی کمپنی اور اس کی حفاظت پر مامور قابض فورسز پر حملہ کیا۔ آزاد بلوچ کے مطابق 22 جون کو عصر کے وقت ان کے سرمچاروں نے کوہلو کے علاقے کوہ جندران میں ماڑی تل کے مقام پر قدرتی گیس نکالنے میں مصروف کمپنی اور سیکیورٹی پر مامور قابض پاکستانی فوج کے اہلکاروں پر BM-12 راکٹوں سے حملہ کیا۔ آزاد بلوچ کے مطابق حملے کے نتیجے میں استحصالی کمپنی اور دشمن فوج کو جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ کیچ کے علاقے کولواہ مادگی کلات میں قابض پاکستانی فوج کے اہلکار نے ایک 18 سالہ لڑکی کو جنسی طور پر ہراساں کر کے اس سے زبردستی کی کوشش کی ہے اور نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کو کہا ہے، جس پر لڑکی نے مزاحمت کی ہے اور لڑکی کی طرف سے مزاحمت اور شور مچانے پر اہل محلہ نے جمع ہو کر فوجی اہلکار کو پکڑ کر اس کا سر مونڈ دیا ہے۔ واضح رہے بلوچستان میں قابض پاکستانی فوجی اہلکاروں کی طرف سے خواتین اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں جو رابطے کے ذرائع نہ ہونے اور لوگوں کی خوف کی وجہ سے رپورٹ نہیں ہو پاتے، جبکہ گزشتہ تمام واقعات کے خلاف بلوچستان میں سیاسی اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے آواز اٹھاتے ہوئے حکام اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں سے اس کی روک تھام کے لیے اقدام اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بلوچستان کے مرکزی شہر شال سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ نوجوان کوہ پیما منصور کمرانی کی والدہ اور دیگر لواحقین نے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے قائم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے کیمپ آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ منصور کی جبری گمشدگی سے متعلق تفصیلات VBMP کو تحریری شکل میں فراہم کی ہیں۔ اس موقع پر منصور کمرانی کی والدہ کا کہنا تھا کہ 15 روز قبل رات 12 بجے کے وقت ان کے گھر پر فورسز نے دستک دی، جس پر ان کے کہنے پر میں نے منصور کو نیند سے جگایا اور فورسز کے اہلکاروں نے کہا کہ ان سے 1-2 باتوں کی معلومات لے کر اسے چھوڑ دیا جائے گا اور وہ منصور کو اپنے ہمراہ لے گئے، لیکن 15 دن گزرنے کے باوجود منصور تاحال لاپتہ ہے۔ یہ تھیں سارن بلوچ جو بلوچستان سے متعلق خبریں پڑھ رہی تھی۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں کے جانی کیل قبائل نے قبائلی رہنما ملک نصیب خان کے قتل کے خلاف 24 روز سے جاری دھرنے کو پاکستان کے صدر مقام اسلام آباد منتقل کرنے کے لیے لانگ مارچ شروع کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مظاہرین نے بدھ کی صبح ملک نصیب خان کی میت کے ہمراہ لانگ مارچ کا آغاز پیدل اور گاڑیوں کے ذریعے کیا، اور جب مظاہرین جانی کیل سے 5 کلومیٹر کا سفر کر کے ٹوچی پل پر پہنچے تو پولیس کی بھاری نفری نے مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روک دیا، جہاں پر مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہوا اور پولیس نے مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کی، جس سے 3 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے بعد بنو پولیس نے دعویٰ کیا کہ مظاہرین نے پولیس پر فائرنگ کرنے کے علاوہ پتھراؤ کیا، جس سے 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جبکہ مظاہرین نے ایک تانے کی گاڑی کو بھی نظر آتش کیا ہے۔ تاہم آزاد ذرائع سے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ مظاہرین نہتے اور کالی ہاتھ تھے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور کے پوش علاقے جوہر ٹاؤن میں کالعدم دہشت گرد جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کے رہائش گاہ کے قریب دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ ایک گھر کے باہر کھڑی گاڑی میں ہوا، جس سے کئی مکانات کو نقصان پہنچا، کئی راہگیر بھی زخمی ہوئے۔ IG پنجاب انعام غنی کا کہنا ہے کہ دھماکہ ملک دشمن عناصر کی کارروائی ہے، جس کی CTD تحقیقات کر رہی ہے۔ حافظ سعید کا گھر ٹارگٹ ہونے کے سوال پر IG پنجاب نے کہا کہ آئی ویلیو ٹارگٹ گھر کے قریب پولیس ناکہ ہے، اسی لیے گاڑی گھر کے قریب نہیں جا پائی، اسی لیے ٹارگٹ پولیس کو کیا گیا ہے۔ طالبان نے افغانستان کی تاجکستان کے ساتھ مرکزی سرحدی گزرگاہ پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ حفاظت پر مامور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار وہاں سے سرحد پار کر کے فرار ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق قندوز شہر سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر افغانستان کے شمال میں شیر خان بندرگاہ پر قبضہ امریکی افواج کے انخلاء کے اعلان کے بعد سے طالبان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قندوز
فوز کی صوبائی کونسل کے رکن خالدین حکیمی نے بتایا کہ بدقسمتی سے 1.5 گھنٹہ لڑائی کے بعد طالبان نے شیر خان بندرگاہ اور تاجکستان کے ساتھ واقع قصبے اور تمام سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ فوج کے ایک افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر AFP کو بتایا کہ ہمیں تمام چوکیاں چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور ہمارے کچھ فوجی سرحد عبور کر کے تاجکستان چلے گئے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے آخری دنوں میں طالبان کی طرف سے حملوں میں تیزی آ گئی ہے، جنہوں نے درجنوں اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی سفیر ڈیبورا لائنز نے سلامتی کونسل کو سنگین نتائج کے بارے میں خبردار کیا اور بتایا کہ مئی کے بعد سے جنگجوؤں نے افغانستان کے 370 اضلاع میں سے 50 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں لڑائی بڑھنے سے دور اور نزدیک کے بہت سے ملکوں پر اثر پڑے گا۔ افریقی ملک برکینا فاسو کے شمالی علاقے میں دہشت گردوں کے خطرناک حملے میں 11 پولیس افسران ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق مقامی ذرائع نے حملے کی تصدیق کی لیکن تفصیل سے آگاہ نہیں کیا۔ نہ ہی برکینا فاسو کی حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باقاعدہ بیان جاری کیا گیا۔ تاہم مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ دہشت گردوں نے رات گئے پولیس پر حملہ کیا۔ اس حملے میں 11 افسران مارے گئے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی قسم ڈیلٹا تیز ترین اور اب تک کی ایسی قسم ہے جو کمزور افراد کو تلاش کر کے ہلاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک نیوز کانفرنس کے دوران عالمی ادارے کے ہیلتھ ایمرجنسیز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر مائک ریان نے کہا کہ ڈیلٹا مزید جان لیوا ہو سکتی ہے کیونکہ انسانوں کے درمیان اس کی منتقلی بہت زیادہ مؤثر طریقے سے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیلٹا قسم بتدریج ایسے کمزور افراد تلاش کر لے گی جو بہت زیادہ بیمار ہو جائیں گے، اسپتال میں داخل ہوں گے اور ان کی ہلاکت کا خطرہ ہوگا۔ عالمی ادارے صحت نے امیر ممالک سے مطالبہ بھی کیا کہ وہ ڈیلٹا کے پھیلاؤ کی رفتار کو سست کرنے کے لیے غریب ممالک کو مزید ویکسینز عطیہ کریں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے۔